مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامیات لازمی کے پہلے باب میں باب اول بنیادی عقائد میں دوسرا عقیدہ رسالت کے اوپر آج ہم بات کریں گے. عقیدہ رسالت آپ کی ٹیکسٹ بک میں پیج نمبر 7 پہ سٹارٹ ہو رہا ہے، اور جیسا کہ ہم پہلے بھی اس پہ بات کر چکے ہیں کہ لیکچر کے دوران اسلامیات کی بک ہم نے اپنے سامنے رکھنی ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے ہی اس کو سمجھنا ہے. پہلے اس کو ریڈ کرنا ہے پورے باب کو، اور پھر اس کے بعد اس لیکچر کو سن کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. تو عقیدہ رسالت میں سب سے پہلے رسالت کے لغوی معنی. رسالت کے لغوی معنی ہے پیغام پہنچانا، اور پیغام پہنچانے والی ہستی کو رسول کہا جاتا ہے. اور شریعت اسلامی میں رسول اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے احکامات کو اس کے بندوں تک پہنچاتے ہیں. اسی طرح نبی کا معنی ہے خبر دینے والا، اور نبی بھی چونکہ اللہ کے احکامات کی خبر کو بندوں تک پہنچاتے ہیں، اس وجہ سے ان کو نبی کہا جاتا ہے. تو گویا کہ شریعت اسلامی میں اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے برگزیدہ بندوں کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے. عام طور پر یہ دونوں الفاظ انبیاء اور رسولوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا معنی اور اصطلاح کے اعتبار سے ذرا فرق ہے کہ رسول اس ہستی کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ رب العزت کے نئی شریعت کو، نئی کتاب کو اور نئے احکامات کو لے کر کسی قوم یا کسی اللہ رب العزت کسی خاص علاقے کی طرف بھیجے جاتے ہیں. نبی جو ہے وہ نئی شریعت لے کر نہیں آتے، بلکہ رسول کی لائی ہوئی شریعت کو ہی آگے بڑھاتے ہیں. تو یہ انبیاء اور رسول کا ابتدائی تعارف ہے. اب آگے جو ہے انبیاء اور رسول اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ جو وحی کے ذریعے سے اللہ رب العزت رسولوں تک اور انبیاء تک پہنچاتے ہیں. اب یہاں پر وحی کا معنی سمجھنا بھی ضروری ہے. وحی لغت میں کہتے ہیں چپکے سے بات ڈالنا. وحی لغت میں چپکے سے دل میں بات ڈالنے کو کہا جاتا ہے، اور اصطلاح میں وحی اللہ رب العزت کا وہ پیغام ہے جو اللہ رب العزت کسی فرشتے کے ذریعے سے یا پردے کے پیچھے سے یا براہ راست اپنے کسی نبی اور رسول کے دل میں ڈالتے ہیں، اس کو وحی کہا جاتا ہے. یہ ہمارے پاس بک کے اندر رسالت کے باب میں سب سے پہلی آیت موجود ہے، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ. سورہ شورى کی یہ آیت نمبر 51 ہے. اس کا ترجمہ آپ دیکھیں، اور کسی بشر کا مقام نہیں کہ وہ اللہ رب العزت سے کلام کرے، ہاں مگر وحی کے ذریعے سے یا کسی پردے کے پیچھے سے یا کسی فرشتے اور قاصد کو بھیج کر. تو وہ وحی کا پیغام پہنچا دے اللہ کے حکم سے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے. تو یہاں اس آیت کے اندر وحی کا معنی بھی موجود ہے، اور وحی کی اقسام کو بھی اسی آیت کے اندر ذکر کیا گیا ہے. تو اس سے ہمیں وحی کی 3 اقسام بھی سمجھ آتی ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے پیغام کو بندوں تک جو پہنچاتے ہیں، اس کے پیغام پہنچانے کے 3 طریقے ہیں. یا تو پہلی قسم یعنی براہ راست اللہ پاک انبیاء کے دلوں میں بات ڈال دیتے ہیں وحی کو، اور دوسرے نمبر پر کسی فرشتے کے ذریعے سے اللہ رب العزت فرشتے کو بھیج دیتے ہیں اور وہ وحی کو لے کر آتے ہیں. بلکہ عام طور پر وحی کے جو فرشتے ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی ہیں، یہاں رسولن سے مراد وہی ہیں. اور تیسرے نمبر پر اللہ رب العزت پردے کے پیچھے سے ان کو آواز سنا دیتے ہیں، اور اسی آواز کے اندر اللہ رب العزت کا پیغام ہوتا ہے. تو یہ اس آیت سے ہمیں وحی کے اقسام بھی سمجھ میں آ گئیں. اس سے اگلی آیت کو آپ دیکھیں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، سورہ نحل، کہ ہم نے ہر قوم کے لیے رسول کو بھیجا. اور اس سے اگلی آیت، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے جن میں سے بعض کا حال ہم نے آپ سے بیان کر دیا اور ان میں سے بعض کا حال ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا. یعنی قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے بارہا اس کا ذکر کیا. ان دونوں آیات کی جو تشریح ہے اس سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر مختلف اقوام کا ذکر کیا، پچھلی قوموں کا ذکر کیا، ان کے انبیاء کا ذکر کیا،
اور ان کی کامیابی اور ناکامی کے اسباب وجوہات کو بھی بیان کیا کہ کس قوم کو اللہ رب العزت نے کتنی نعمتیں دی تھی۔ انبیاء نے ان کو سمجھایا، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی دعوت دی، لیکن وہ انہوں نے بچنے کی کوشش نہیں کی تو اللہ رب العزت نے ان کو ناکام کر دیا۔ تو بنیادی طور پر قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت جو ہے انبیاء کے واقعات کو، ان کی قوموں کے واقعات کو بیان کرنے کا مقصد امت مسلمہ کی تربیت مقصود ہوتی ہے، ان کے سامنے پچھلی قوموں کے حالات کو ذکر کرنا ہوتا ہے۔ تو جہاں ضرورت پڑتی ہے کسی نبی کی قوم کے ذکر کرنے کا، ان کے حالات کا، تو اللہ رب العزت اس کو بیان کر دیتے ہیں، اور جہاں نہیں ضرورت پڑتی تو اللہ رب نے فرمایا کہ بہت سے انبیاء کا ہم نے ذکر کیا کہ بعض کا حال بیان کر دیا اور بعض کا حال نہیں بیان کیا۔ تو اگلی آیت کو دیکھیں، لا نفرق بین احد من رسولی، یہ آیت ہمارے عقیدہ رسالت کی طرف جو ہے اس پر دلالت کرتی ہے کہ فرمایا کہ ہم رسولوں میں سے کسی رسول میں بھی فرق نہیں کرتے، یعنی کہ جتنے بھی انبیاء اللہ رب العزت نے دنیا میں مبعوث فرمائے، انبیاء اور رسول، ہم سب پر عقیدہ ہے ہمارا، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں اور سب کی عزت اور احترام کرتے ہیں، اور اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے برگزیدہ بندے ہیں اور اس کے انبیاء اور رسول ہیں۔ یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ تو اس سے اگلی آیت کو آپ دیکھیں، سورہ نساء کی آیت، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت اس عقیدے کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں کہ وہ لوگ جو منکر ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے، تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائے اور بعض کا ہم انکار کرتے ہیں۔ آگے اللہ رب نے فرمایا وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کہ وہ ایک درمیانی راستہ نکالنا چاہتے ہیں، أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا، کہ یہی لوگ پکے کافر ہیں۔ گویا کہ ہمیں اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسولوں پر ایمان لانا، ان کی رسالت کو برحق رسالت اور ان کو سچا نبی اور رسول تسلیم کرنا، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ کسی بھی ایک نبی، کسی بھی ایک رسول کا انکار کرنا یا ان کا کفر کرنا، یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ یہاں تک بات ہو گئی انبیاء اور رسول کی رسالت کی ابتدائی جو مقاصد ہیں اس کی۔ اب آگے دیکھیں انبیاء اور رسول کی ضرورت کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر انبیاء اور رسولوں کو کیوں بھیجا۔ اگر صرف پیغام پہنچانا تھا تو وہ فرشتوں کے ذریعے سے بھی پہنچایا جا سکتا تھا، لیکن اس کی وجہ اللہ رب العزت سورہ نحل کی اس آیت میں بیان فرماتے ہیں کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ترجمہ، اور ہم نے تجھ پر یہ نصیحت اتاری تاکہ تو کھول دے اس کو لوگوں کے سامنے جو اتری ان کے واسطے۔ یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ نصیحت جو اتاری ہے یہ اس لیے اتاری ہے تاکہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ تو دیکھیں دنیا کا اصول ہے کہ جب انسان کوئی بات کرتا ہے تو جب تک اس کو عملی زندگی کے اندر اپنا کر لوگوں کو نہیں دکھاتا تو اس وقت تک اس پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر اپنے پیغام کو بھیجا اور ساتھ انبیاء کو بھیج کر ایک عملی، جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک پریکٹیکل اس کی پکچر جو ہے ہمارے سامنے رکھی ہے، ایک عملی نمونہ ہمارے سامنے بھی رکھا کہ انبیاء جو دنیا کے اندر اپنے احکامات لے کر آتے ہیں تو وہ اپنی جو امت ہے، اپنی جو قوم ہے، اس کو احکامات بھی پہنچاتے ہیں اور عملی زندگی میں اس پر عمل کر کے بھی دکھاتے ہیں کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے حج کے مناسک سیکھا کرو، یعنی حج جو ہے وہ مجھ سے سیکھا کرو۔ اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کر کے دکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے دکھائی، روزہ رکھ کے دکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ہر عمل کو ہمارے سامنے ہمیں کر کے دکھایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو شریعت ہمارے پاس موجود ہے قرآن کی صورت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت حدیث کی صورت میں بھی ہمارے پاس موجود ہے، تو بالکل اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کی عملی زندگی کی صورت میں بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو اسی سے ہمیں انبیاء اور رسولوں کی ضرورت سمجھ میں آتی ہے کہ ہر نبی اور رسول دنیا میں شریعت بھی لے کر آتے ہیں اور ساتھ ساتھ عملی
عملی زندگی کے اندر اس پر عمل کر کے بھی دکھاتے ہیں، تو یوں جو امت ہوتی ہے، جو آگے اس کو فالو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے اس عمل کو عملی جامہ پہنانا، اس پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس سے اگلے پیج پر آپ آ جائیں، انبیاء کی خصوصیات۔ یہاں پر اس باب کے اندر انبیاء کی خصوصیات کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی وہ خصوصیات، وہ خوبیاں جو سب کے اندر اجتماعی طور پر پائی جاتی ہیں اور سب کے اندر مشترکہ ہیں۔ ویسے اگر عمومی نظر سے دیکھا جائے تو ہر نبی کو اللہ رب العزت نے مختلف کمالات بھی عطا کیے ہیں، مختلف معجزات بھی دیے ہیں، مختلف جو ہے وہ القاب بھی دیے ہیں۔ تو اسی طرح ہر نبی کی بہت ساری چیزوں کے اندر دوسروں کی بنسبت خصوصیت ضرور ہوگی، لیکن یہاں پر ان انبیاء کی ان خصوصیات کو ذکر کیا جائے گا کہ جو سب کے اندر مشترکہ ہیں اور اجتماعی ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت کو آپ دیکھیں، بشریت، کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء بھیجے وہ بشر تھے، مردوں میں سے تھے، یعنی کوئی فرشتہ یا اس کے علاوہ کسی اور مخلوق کو اللہ رب العزت نے نبی بنا کر نہیں بھیجا۔ دیکھیں سورہ یوسف کی یہ آیت، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور جتنے بھی بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے وہ سب مرد تھے، ہم ان کی طرف وحی کیا کرتے تھے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء جتنے بھی بھیجے ہیں وہ انسان تھے، بشر تھے، فرشتہ یا کسی اور مخلوق میں سے کوئی بھی نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ تو آگے ایک دوسری آیت کو اللہ رب العزت ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، کہ اگر اس دنیا کے اندر ملائکہ، انسانوں کی جگہ ملائکہ ہوتے، فرشتے ہوتے، تو پھر فرشتوں کے لیے ہم کوئی فرشتہ نبی بھیجتے، لیکن چونکہ اس دنیا کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں وہ انسان ہیں، بشر میں سے ہیں، تو ہم نے ان کے لیے جو نبی بھیجے، جو رہنما بھیجے، وہ بھی انہی میں سے بھیجے، یعنی بشر۔ تو گویا کہ بشریت یہ ہر نبی کی ایک خصوصیت ہے کہ ہر نبی جو ہے وہ بشر ہوتا ہے انسانی حیثیت سے۔ دوسرے نمبر پر ہے امانت اور وہبیت، یعنی ہر نبی جو ہے اپنی شریعت کے احکامات کو بندوں تک پہنچانے میں وہ امین ہوتا ہے، اس میں وہ خیانت نہیں کرتا۔ ہر نبی جو ہے جس طرح اللہ رب العزت انبیاء تک اپنے احکامات کو پہنچاتے ہیں، وہی جس طرح انبیاء کے اوپر نازل کی جاتی ہے، تو انبیاء ہو بہو انہی الفاظ کو، انہی احکامات کو اس قوم تک، اپنی امت تک جو ہے اس کو پہنچاتے ہیں، اس میں وہ ذرہ برابر بھی خیانت نہیں کرتے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی امانت کی، اور دوسرا لفظ ہے وہبیت۔ وہبیت کا مطلب ہے کہ نبوت اور رسالت یہ انسان اپنے کمال سے حاصل نہیں کرتا، اپنی محنت یا کوشش سے نہیں حاصل کرتا، یہ اللہ رب العزت کا ایک خاص حکم ہے، امر ہے، اللہ رب العزت کا انتخاب ہے کہ اللہ رب العزت اپنی مرضی سے جس کو چاہتے ہیں وہ رسالت اور نبوت عطا کرتے ہیں۔ اسی میں آپ دیکھیں نیچے آیت ذکر ہے سورۃ الجمعہ کی، ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، کہ یہ نبوت، یہ رسالت، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پر دیکھیں تبلیغ احکام، کہ انبیاء کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ ہر نبی وہ اللہ رب العزت کے احکامات کو بندوں تک پہنچاتے ہیں، اس کے لیے چاہے ان کو لوگوں کے پاس جانا پڑے، ان کے بازاروں میں، گلیوں میں، محلوں میں، اس کے لیے انبیاء تکالیف بھی برداشت کرتے ہیں، لوگوں کی مخالفت بھی برداشت کرتے ہیں، لوگوں کی جو ہے بائیکاٹ بھی برداشت کرتے ہیں، ان کی باتیں بھی سنتے ہیں۔ تو الغرض دنیا کے اندر جتنی بھی کسی انسان کو تکلیف دی جا سکتی ہے، تو انبیاء کو اتنی تکالیف دی گئی، لیکن انبیاء نے کبھی بھی اپنے جو ان کی ذمہ داریاں تھیں تبلیغ احکام کے اندر، انہوں نے کبھی کوئی کوتاہی نہیں کی۔ تو اللہ رب العزت اس کو بیان فرماتے ہیں کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی دنیا کے اندر جو بھی بات کرتے ہیں وہ اپنی خواہش سے نہیں کرتے، بلکہ وہ اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے حکم کو ہی لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر انبیاء کی خصوصیت ہے معصومیت۔ معصومیت کا مطلب ہے گناہوں سے پاک ہونا، کہ اللہ رب العزت انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں، اور اپنے فضل سے اور اپنے امر سے، شیطان کے حملوں سے اور گناہوں کے مواقع سے انبیاء کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اور انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا کردار جو ہے وہ بے داغ ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ وہ نفسانی خواہشات، جس طرح عام انسانوں کے اندر ایک نفسانی خواہشات کا اور ایک
گناہ کا عنصر پایا جاتا ہے، غلطی کوتاہی سے بھی ہو جاتا ہے، جان بوجھ کے بھی ہو جاتا ہے، لیکن انبیاء کو اللہ رب العزت ایک خاص روحانی طاقت عطا کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ دنیا کے اندر گناہوں سے اور اسی طرح ایسے کام سے کہ جو جس سے انسان کا کردار جو ہے اس پر داغ لگ سکتا ہے، تو ایسے کاموں سے انبیاء کو اللہ رب العزت محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ مطلب ہے معصومیت کا۔ 5ویں نمبر پر انبیاء کی خصوصیت ہے واجب الاطاعت، یعنی ہر نبی، جو بھی دنیا کے اندر نبی اور رسول اللہ پاک بھیجتے ہیں تو ان کی قوم اور ان کی جو فالورز ہیں، ان کو جو ماننے والے ہیں، ان پر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے نبی کی اطاعت کریں۔ جس طرح اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ جو بھی رسول ہم نے بھیجا وہ اس غرض سے کہ اس کی اللہ کے حکم سے اطاعت کی جائے، یعنی کہ اطاعت کرنا گویا کہ اس امت کے اوپر، اس قوم کے اوپر، ان انسانوں کے اوپر جن کی طرف نبی اور رسول کو بھیجا گیا ہے، فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر کوئی قوم یا کوئی امت اپنے نبی کی بات کو نہیں مانے گی یا اس کی نافرمانی کرے گی تو وہ اللہ رب العزت کی نظر میں، شریعت کی نظر میں وہ گناہ تصور کیا جائے گا۔ یہاں تک بات ہو گئی انبیاء کی اجتماعی خصوصیات کی۔ یہ وہ خصوصیات ہیں جو تمام انبیاء کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اچھا جی، اب اس سے آگے جو ہے عقیدہ رسالت کے اندر انبیاء کی خصوصیات کے اوپر بات ہو گئی۔ اب ہم یہاں پر رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کو ذکر کریں گے۔ وہی بات ہو گئی کہ پہلے جو انبیاء کی خصوصیات تھیں وہ اجتماعی طور پر تھیں، اب ہم یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العزت نے رسالت دی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے شریعت دی ہے، جو ہماری اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، جو رسالت ہے، اس رسالت کی خوبیاں کون کون سی ہیں، جو اس کی خصوصیات ہیں، جو باقی شریعتوں کے اندر، باقی رسولوں کی شریعتوں میں نہیں تھیں بلکہ اس شریعت کے اندر ہیں، ان کے اوپر ابھی ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلی خصوصیت اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی وہ ہے عمومیت۔ عمومیت کا مطلب ہے یعنی عام ہونا۔ اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے تو ان کی جو رسالت اور شریعت ہوتی تھی وہ کسی خاص علاقے تک، کسی خاص قوم تک محدود ہوتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے، اور دوسرے نمبر پر پوری دنیا کے اندر اس وقت جتنے بھی انسان موجود ہیں تو ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شریعت قابل عمل ہے۔ دیکھیں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سورۃ الاعراف کی آیت کو ذکر کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں اللہ کا رسول تم سب کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ جمیعہ کا لفظ ہے یعنی سب کی طرف، یعنی جس طرح پچھلے دور کے اندر کسی ایک خاص ملک کے لیے ایک نبی ہوتا تھا، اس کے ساتھ دوسرے علاقے کے اندر دوسرا نبی ہوتا تھا، اور تیسرے علاقے کے اندر کوئی تیسرا رسول اور نبی ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ چیز نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے رسالت کو لے کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اس دنیا میں کوئی نبی نہیں ہے، تو دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان سب کے لیے عام طور پر، عمومیت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی رسالت ہے۔ آگے چلیں، دوسری خصوصیت پہلی شریعتوں کا نسخ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے آتے ہی جو پچھلی جو شریعتیں تھیں وہ اب منسوخ ہو چکی ہیں۔ منسوخ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب ان پر عمل نہیں کیا جائے گا، ان پر ایمان ضرور رکھا جائے گا، جس طرح ہم نے عقیدہ رسالت کے ابتدا میں بات کی کہ ہم تمام انبیاء پر یہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے نبی تھے، برحق رسول تھے، ان کی شریعت اور رسالت برحق تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کے بعد اب کوئی بھی شریعت، کوئی بھی حکم ان انبیاء کی طرف جو بھیجا گیا تھا وہ اب قابل عمل نہیں ہے۔ قابل عمل صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہے، یعنی قرآن مجید ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو شریعت، جو دین ہمیں عملی صورت میں ملتا ہے وہی قابل عمل ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی شریعتیں ہیں وہ ان پر ایمان لانا ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، لیکن ان پر عمل کرنا اب وہ عمل منسوخ ہو چکا ہے۔ دیکھیں آگے آیت اللہ رب العزت نے ذکر کی سورہ آل عمران کے اندر، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی دین کو تلاش کرے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی خصوصیت ہے کاملیت، یعنی کامل ہونا۔ اس سے پہلے جتنی بھی شریعتیں آئیں، جتنی رسالت آئیں،
دنیا کے اندر دین جو اللہ رب العزت نے اپنے احکامات بھیجے تو وہ اس طور پر کامل نہیں تھے جس طرح اللہ رب العزت نے اس شریعت کو کامل کیا، یعنی کچھ مخصوص احکامات تک وہ شریعتیں محدود ہوا کرتی تھیں، عبادات کی حد تک، یا یعنی اس کے اندر من کل الوجوہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پوری طرح کامل نہیں تھی، اور یہ خصوصیت صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شریعت کو ملا۔ کامل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی شریعتوں کے اندر کوئی نقص تھا یا کوئی کمزوری تھی، ایسا نہیں تھا، بلکہ کامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی خاص جسے ہم کیٹیگری کہہ سکتے ہیں، کسی خاص احکامات تک، یعنی اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ عبادات تک محدود تھے، یا صرف حقوق العباد کی حد تک، یا صرف خرید و فروخت کے مسائل بعض امتوں کے اندر اس کا مسئلہ تھا تو وہاں اس طرح کی شریعت بھیجی گئی، بعضوں کے اندر حکمرانی کی مسائل تھے تو ان تک اس طرح کی شریعت بھیجی گئی۔ لیکن یہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے اس کو اللہ رب العزت نے کامل اور بالکل مکمل کر دیا۔ دیکھیں اس آیت میں ذکر کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے اس دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنا احسان کیا، وردیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ گویا کہ اب قیامت تک ہمیں کسی بھی نئی شریعت کی، کسی نئے حکم کی ضرورت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کامل ہے۔ پرانی شریعتوں میں اس طرح نہیں ہوتا تھا، ایک شریعت آتی تھی اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد دوسرے نبی آتے تھے، وہ پچھلی کو منسوخ کر کے نئی شریعت لے آتے تھے، تو یوں اس کے اندر چلتا رہتا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بالکل کامل ہے، اب اس کے بعد کسی نئی شریعت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ چوتھے نمبر پر اس شریعت کی خصوصیت ہے حفاظت کتاب، یعنی محفوظ کتاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید دیا، یہ ایک محفوظ کتاب ہے۔ اس کو ہم کلاس 8 اور 9 کے اندر قرآن مجید کے باب کے اندر تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ حفاظت قرآن پاک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حفاظت کا خود ذمہ لیا، فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی اس قرآن پاک کو اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اب آگے اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کیسے کی، ہم اس کو تفصیل سے بارہا پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہر دور کے اندر اتنے حفاظ پیدا کیے کہ جنہوں نے قرآن مجید کو زبانی یاد کر کے اس کو تراویح کے اندر پڑھا، نمازوں کے اندر پڑھا، تو اس طرح یہ قرآن سینہ بسینہ لوگوں کے دلوں میں محفوظ ہے۔ اور دوسرے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کو لکھا گیا، پھر حضرت ابوبکر کے زمانے میں اس کو ایک کتابی شکل دی گئی، حضرت عثمان کے زمانے میں مزید اس پر کام ہوا کہ انہوں نے اس کی ایک قرأت کو خاص کر کے اس کے نسخے بنا کر لوگوں میں جو ہے دارالحکومتوں میں بھجوا دیے۔ تو یوں قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے پچھلے 1400 سال سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اس سے پہلے جو شریعتیں تھیں ان کی کتابیں محفوظ نہیں رہ سکیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ جو پچھلی کتابیں تھیں جب دنیا سے نبی چلے جاتے تھے تو ان کے جو بعد میں آنے والی قومیں تھیں، امتیں تھیں، وہ ان کتابوں کے اندر جو ہے تبدیلیاں کرتے تھے، کہ جو اپنے مرضی کے احکامات ہوتے تھے ان کو چھوڑ دیتے، اور جن احکامات پہ عمل کرنا مشکل ہوتا تھا ان کو وہ ان کی جگہ نئی چیزیں اس میں ایڈ کر دیتے، اس میں رد و بدل کر دیتے۔ لیکن قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے جو ہے اس طور پر محفوظ رکھا کہ اس میں ایک حرف، ایک زبر، ایک نقطے کی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی قیامت کے دن تک۔ پانچویں نمبر پر سنت نبوی کی حفاظت، اس کی خصوصیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی۔ سنت نبوی کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ رب العزت نے محفوظ رکھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جتنے بھی احکامات، چاہے وہ نماز ہے، عبادت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی ہے، گھر سے باہر کی زندگی ہے، اور سفر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، جہاد کے اندر، پھر بازار کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خرید و فروخت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ازواج مطہرات ہیں انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے ایک جو حصے کو احادیث کی صورت میں جو ہے وہ آگے امت تک پہنچایا۔ اور آج بھی ہمارے پاس احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کے اوپر دلالت کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو وہ ہم تک پہنچاتا ہے۔ تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی اللہ رب العزت نے محفوظ رکھا ہے۔ چھٹے نمبر پر جامعیت۔ جامعیت کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے جو انبیاء اور رسول آتے تھے تو ان کی جو شریعتیں تھیں وہ ایک خاص زمانے تک محدود ہوتی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے وہ کسی خاص زمانے تک محدود نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
جو شریعت ہے یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہیں، جو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے آج سے 1400 سال پہلے اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، لیکن آج بھی اگر کوئی انسان دنیا کے اندر اسلام کو قبول کرے گا تو اس کے لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی راہ نجات ہوگی، اور اسی کے اندر اس کے لیے ہر طرح کی رہنمائی موجود ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کتنی ترقی کر چکی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت تھی اس کے اندر آج 1400 سال کے بعد بھی اگر کوئی نئی چیز ایجاد ہوتی ہے تو شریعت کے اندر اس کا حل موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ شریعت قرآن مجید سے ہمیں اس کی رہنمائی مل جاتی ہے، حدیث سے ہمیں اس کی رہنمائی مل جاتی ہے، تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ایسی جامع ہے کہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے وہ قابل عمل ہے۔ 7ویں نمبر پر ہمہ گیری اس شریعت کی خصوصیت ہے۔ ہمہ گیری یہ فارسی کا لفظ ہے، ہمہ کا مطلب ہوتا ہے سر، اور گیری کا مطلب کسی چیز کو گھیرنا، پکڑ لینا۔ تو ہمہ گیری کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تمام انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کو گھیرتی ہے، یعنی صرف عبادات کو یا صرف جو معاملات ہیں اس حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ شریعت عبادات کے اندر بھی انسانوں کی رہنمائی کرتی ہے، سیاسی زندگی کے اندر سیاست کیسے کرنی ہے اور معاملات کیسے کرنے ہیں، گھر کے اندر جو عائلی زندگی ہے، بیوی بچوں کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی ہے، اسی طرح جو ہے وہ بازار کے اندر خرید و فروخت کے معاملات کیسے ہوں گے، اور اخلاق کا معیار کیا ہوگا، تو گویا کہ طرز حکمرانی کیا ہوگی۔ تو یہ یعنی کہ زندگی کے اندر جتنے بھی انسان کو معاملات مسائل درپیش ہوتے ہیں ان سب کے بارے میں یہ شریعت اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ آگے 8ویں نمبر پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی بہت ہی اہم خصوصیت ہے، ختم نبوت۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسولوں کا جو سلسلہ شروع کیا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو چکا ہے۔ اب ہمارا یہ ایمان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اس دنیا میں کوئی بھی نبی نبوت لے کر نہیں آئے گا، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی بھی نبی نبوت لے کر نہیں آئے گا، یہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اور عقیدہ ختم نبوت 3 چیزوں سے ثابت ہوتا ہے جس پر ہمارے پاس قرآن مجید سے بھی دلیل موجود ہے۔ سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد تم میں سے کسی مردوں کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، اور خاتم النبیین، اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں اپنی ختم نبوت کو بیان فرمایا، اور فرمایا کہ اس سے پہلے جو دنیا کے اندر قومیں آتی تھیں تو ہر نبی آتے تھے، ہر نبی کے بعد دوسرا نبی آتا تھا، پھر فرمایا کہ ولیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ لیکن میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ کتاب کے اندر اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر ذکر فرمایا کہ میری مثال اور پچھلے انبیاء کی مثال ایک عمارت کی طرح ہے کہ جس کے اندر جس کو بہت خوبصورت طریقے سے بنایا گیا ہو لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہو، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اینٹ میں ہوں، یعنی جب یہ اینٹ جو خالی جگہ تھی وہ اینٹ میں ہوں، تو گویا کہ اس عمارت کے اندر جب اس اینٹ کو رکھ دیا جائے گا، یعنی میری شریعت جب آ جائے گی تو اس کے بعد اب اس عمارت کے اندر مزید کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں ہوگی، گویا کہ یہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ تھا، اس کی آخری اینٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ گئے، اب اس کے بعد اس عمارت کے اندر مزید جو ہے گنجائش نہیں ہے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، یہ حدیث سے بھی ثابت ہے، اور تیسرے نمبر پر اجماع امت سے بھی یہ عقیدہ ثابت ہے۔ اجماع امت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لانے والے مسلمانوں نے بھی اس بات پر اتفاق کیا ہر دور کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی بھی نبی دنیا میں نبوت لے کر نہیں آ سکتا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بہت سے لوگوں نے نئی نبوت کا دعویٰ کیا۔ مسیلمہ کذاب کے بارے میں ہم تاریخ میں پڑھ چکے ہیں کہ مسیلمہ کذاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا، تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس مسیلمہ کے خلاف سخت جہاد کیا گیا،
اور اس کی سرکوبی کے لیے لشکر روانہ کیے گئے، اور اس کے پورے لشکر کو اللہ رب العزت نے جو ہے شکست سے دوچار کیا، مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جو ختم نبوت کے خلاف جو سب سے پہلا فتنہ اٹھا تھا، تو اس کو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رون دیا، اور وہیں سے پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر پوری امت کا اجماع چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ عقیدہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی بھی آدمی، کوئی بھی انسان جو نئی شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہوگا، وہ کذاب ہوگا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھنا ہر مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ تو یہاں تک ہمارا جو رسالت کا باب ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ ایکسرسائز کے اندر، مشق کے اندر آپ دیکھیں کہ جو سوالات ہیں، کہ ان سوالوں کے اندر آپ نے اس لیکچر کو سننے کے بعد جو سوال حل کرنا ہے وہ ہے انبیاء کی خصوصیات۔ پیٹرن کے اندر بھی آپ کے پاس موجود ہے، بک کے اندر ایکسرسائز کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انبیاء کی خصوصیات جو ابھی بک کے اندر بھی موجود ہیں اور لیکچر کے اندر بھی بیان کی گئی ہیں، ان کو آپ نے اپنے الفاظ کے اندر خوبصورت انداز میں لکھ کر جو ہے وہ اس کو بھیجنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم